آغاز سے پہلے تمام مومنین سید سبطین کاظمی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ سورہ قمر سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے، ترجمہ لکھ لیجئے گا اور آگے انشاءاللہ نہایت آسان روش ہے۔ فرمایا لقد جاء آل فرعون النذر فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر۔ فرمایا آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے، سوچ لو تھکن ہے یا طبیعتیں بحال ہیں؟ اچھا، ہاں یا نہ میں جواب دے دیا کرو۔ طبیعتیں ٹھیک ہے؟ نذیر، نذیر واحد کا لفظ ہے، ایک ڈرانے والا۔ نذیران یا نذیرین تثنیہ ہے، دو ڈرانے والے۔ نذر جمع ہے، کم از کم 3 ڈرانے والے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے لقد جاء آل فرعون النذر۔ آل فرعون کے پاس نذیر نہیں، نذیرین نہیں، نذر۔ کم از کم 3 ڈرانے والے آئے جو مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں۔ سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ موسیٰ اور ہارون 2 بھائی تھے، یہ تیسرا ڈرانے والا کہاں سے آیا؟ جی قرآن ہے، روایت نہیں، آیت ہے۔ خدا ایک حرف کی کمی بیشی نہیں کر سکتا اپنے کلام میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دربار فرعون میں نذیرین نہیں تھے، نذر۔ تو موسیٰ ہارون کے ساتھ کوئی تیسرا ہونا چاہیے، تو پھر یقیناً وہی ہونا چاہیے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لقد ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے بھی دے کر بھیجا اور سلطان مبین کو بھی ساتھ بھیجا۔ یہ جملہ متردہ تھا، بات آگے کر لیں گے مجھے۔ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا۔ پھر کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اور غور کے قابل اگلا جملہ ہے، کیسے پکڑا؟ اخذ عزیز مقتدر، جیسے غالب صاحب اقتدار پکڑا کرتا ہے۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا جملہ اور کس کے صحن دل میں اترا ہے۔ اخذ عزیز مقتدر، عزیز غلبے والا، مقتدر صاحب اقتدار، جس طرح پکڑا کرتا ہے ہم نے ویسے پکڑا۔
یعنی یہ بات تو عقل کے دشمن کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ اللہ اپنے علاوہ کسی کو عزیز بھی مان رہا ہے. اور اپنے علاوہ کسی کو مقتدر بھی کہہ رہا ہے, صاحب اقتدار بھی تسلیم کر رہا ہے. کون ہوگا؟ میرا ساتھ تو مل کے ڈھونڈتے ہیں, پھر جاؤ. عزیز, عزت والا, اور عربی میں عزت بمانی غلبے کے ہوتے ہیں. غالب یعنی اس کی پہلی صفت ہے غالب, دوسری مقتدر. راز کی بات بتاؤں, پورے قرآن میں عزیز 92 دفعہ استعمال ہوا. اور پانی نہیں, یہ محلہ تو ویسے پہلے دن سے ماشاءاللہ سوچتی رہتا ہے. ہاں, کم از کم چہرے کھلے رکھا کرو تاکہ پتہ چلے کہ تھکے ہوئے نہیں ہو. محمد کے عدد 12 ہے. عدد کے اسرار سے قاضی صاحب انکار ممکن نہیں. ہر حرف کے عدد اللہ نے خود بنائے. ہاں, الف کا 1 ہے اور بے کے 2, یہ میں نے نہیں بنائے, کسی دنیاوی بندے نے نہیں, اللہ نے بنائے. عدد کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں. جی, جو شے 1 ہے اس میں بھی راز ہے, جو 2 ہیں اس میں بھی راز ہے, جو 3 ہیں اس میں بھی, 4 میں. میں اس بحث کو چھیڑوں تو پھر اشرے چاہیے. تو محمد کے عدد 92. نہیں, پہلے ایک اور مثال دوں تاکہ کچھ آسانی مزید پیدا ہو جائے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. سورہ طہر. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے رات میں سجدے تھوڑے کیا کر, اور تسبیح طویل کیا کر. پہلے تو یہ بسم اللہ سوچنے والی بات ہے کہ جو اللہ سجدے طویل برداشت نہیں کرتا, تسبیح طویل کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اب پتہ نہیں کس پہ نحوست طاری ہے اور کس میں مودت کی تپش ہے. میں نے ہمیشہ آزمایا ہے کہ علی تو پھر علی ہے, علی کا بچہ بھی اگر شامل ہو جائے تو وہ کہتا ہے تسبیح طویل کر دے. تو تمہارے جگانے کے لیے تھا, کہنا مجھے اور ہے. اب اس میں لفظ اظہر شاہ جی 3 ہیں, کہہ کس سے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تم تھکے ہوئے ہو نا, میں تم سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں. ہاں, یعنی ایک لفظ تمہیں بولنا تھا کہ رسول سے ہے, اور آپ نے شان کے خلاف سمجھا یا تھکن کا مظاہرہ کیا. اس طرح کام نہیں چلتا. کہا اس سے جس کا نام محمد, جس کے نام کے عدد 92. لفظ اس میں کتنے آئے؟ من اللیل فاسجد لہ وسبحہ, لیل, سجدہ, تسبیح,
چیلنج ممبر سے کہہ رہا ہوں، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں لیل کا لفظ 92 دفعہ آیا. پورے قرآن میں سجدہ اور اس کے مشتقات کی گردان 92 دفعہ ہوئی. پورے قرآن میں تسبیح اور اس کے مشتقات کی گردان 92 دفعہ ہوئی. معلوم ہوا لیل، سجدہ، تسبیح، محمد چاروں کا کوئی ربط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں میں تھوڑا یاد دلاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. لیل، سجدہ، تسبیح، محمد سب 92. شریعت کیا ہے؟ بس تشریح نہیں کروں گا. یاد کرو عید کا دن جیسا تیری رسالت پہ نیا جوڑا اور آیت آئی والشمس وضحاہا، فوراً آیت آئی والقمر اذا تلاہا. پہلے تو یہاں پڑھ کے رک جاتا تھا، پھر کہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. قسم ہے سورج کی، یعنی اس محمد کی، اور اس کی روشنی کی. قسم ہے اس چاند کی جو اسی سورج کے پیچھے ہے. اذا جلاہا، قسم ہے اس دن کی جو اس سورج کو ظاہر کرتا ہے. حالانکہ ہمارے دن کو سورج ظاہر کرتا ہے. یہ کون سا دن ہے جو سورج کو ظاہر کر رہا ہے؟ میں نے ملتان والوں جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو یہ ملا النہار هو القائم علیہ السلام. نہار لقب ہے تیرے 12ویں امام کا، وہ آ کے بتائے گا کہ محمد تھا کیا. ارادے جس طرح اللہ کا پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے، دنیا میں رسول کا بھی پتہ نہیں چل سکا کہ کیا تھا. والنہار اذا جلا، قائم زمانہ بتائیں گے کہ رسول کیا ہے. اب جاگنا واللیل اذا یغشاہا، ساری ضمیر سورج کی طرف ہے. قسم ہے اس رات کی جس نے سورج کو ڈھانپ لیا. یہاں لیل سے مراد سیدہ ہیں. میں ڈھانپنے کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ کہنا مجھے کچھ اور ہے. لیل توحید ہے فاطمہ. محمد سے کہا جا رہا من اللیل فاسجد، وہ سب پہ ہو، اس لیے لیل کا لفظ بھی 92 دفعہ، سجدہ بھی، تسبیح بھی،
محمد کی عدد بھی اور لفظ عزیز بھی قرآن میں 92 دفعہ. تو یہ ساری حقیقت محمدیہ ہے، لیکن رسول تو باطن ہی باطن ہے. رسول کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکا. اب اس کی پہچان کیسے ہو؟ میں اظہر شاہ جی ایک خطیب کو جانتا ہوں جس نے منبر ازل پہ بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا، انا ظاہر ربی و باطن رسولی، میں اللہ کا ظاہر ہوں اور محمد کا باطن. اب سمجھ میں آ گئی؟ میرے رسول کا باطن ہے علی. تو اب اگر عزیز کا باطن ڈھونڈنا ہو کہ کون ہوگا، آنکھیں بند کر کے کہنا علی. کون ہوگا عزیز؟ کون ہوگا عزیز؟ فرعونیوں نے انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے ایسے ہی پکڑا جیسے عزیز پکڑا کرتا. ثبوت ملتے آ رہے ہیں نا کہ قرآن کی ہر آیت سے علی جھانکتے ہیں. ہر آیت سے. صدیوں پہلے ایک عارف کامل گزرے ہیں، انہوں نے تخمیس کے رنگ میں، ایک ربائی ہوتی ہے، ایک مخمس ہوتا ہے، ہاں، اور ایک مسدس، مخمس ہے یہ. تو اس نے خراج پیش کیا ہے تیرے خیبر شکن کو، تو اچانک سامنے آ گئی تو سنا دوں. یہ ذہن میں رکھ لینا، علی بادشاہ نے فرمایا تھا کائنات کی ساری حقیقتیں اور سارے علم قرآن میں، قرآن کی ساری حقیقتیں اور علم یاسین میں، یاسین کی ساری حقیقتیں اور علم سورہ فاتحہ میں، فاتحہ کی ساری حقیقتیں اور علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کی ساری حقیقتیں اور علم بے میں، بے کی ساری حقیقتیں اور علم نقطے میں، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ. نیچے والا نقطہ میں ہوں، اس کو ذہن میں رکھو پھر لطف آئے گا. وہ فرماتے ہیں نقطہ با،
الف سے نکلا ہے. الف نہ ہوتا کوئی حرف نہ ہوتا، کیونکہ الف للتوحید، الف نمائندگی کرتا ہے توحید کی. جیسے اللہ نہ ہوتا تو کچھ ہوتا؟ جب بنانے والا ہی نہ ہوتا، ثانی نہ ہوتا، مصنوع کہاں سے ہوتا؟ چلے گئے ہو. تو اسی طرح اگر الف نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا. یعنی الف کے جلوے ہیں یہ تک، یوں رہے تو الف کہلاتا ہے، یوں ہو جائے تو بے ہو جاتا ہے. یہی الف یوں ہو جائے تو جیم بن جاتا ہے، یوں ہو جائے تو لام بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یہ اسی کے تطورات اور تنزلات ہیں. جو جانتا ہے سو جانتا ہے. باہر والوں تم بھی اگر نہیں جانتے جان لو، ہر حرف نکلا الف سے اور الف نکلا نقطے سے. دیکھو میں نے قلم ہاتھ میں لیا، آپ کہتے ہیں لکھو الف. میں نے جو ہی کاغذ پہ قلم رکھا، نہ بھی چاہوں تو ایک نقطہ لگ گیا. اب میں نے خط مستقیم کھینچا الف کا، جب قلم روکا نہ بھی چاہوں پھر نقطہ لگ گیا. یعنی دو نقطوں کے پہرے میں رہتا ہے الف. تو اسی طرح برقعور مشیت نے ظرف چھلکنے نہ دینا. جب خط توحید کا الف کھینچنا چاہا، آغاز و انجام میں دو نقطے آئے. پہلے نقطے کا نام علی، آخری کا مہدی. دو نقطوں میں توحید غائب ہو گئی. تم سے کہو تو اب جاؤں. اس ماشاءاللہ کی سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہوتا ہے کہ جاؤ یا نہ جاؤ. ہاں جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عارف کامل جو مولا کو خراج پیش کریں، وہ فرما رہے ہیں، اب اس نقطے کو ذہن میں رکھنا، نقطہ با قوس ذل وحدت حق شد پدید، مبدأ خط الف گردید بے گفت و شنید. از الف پیدا حروف و از حرف قرآن مجید، پس ہر حرف کلام واحد فرد وحید، شاہد موجود پر یکتائی مولا علی. وہ کہتے ہیں دنیا والوں مشیت کا سایہ پڑا، نقطہ باقوز ذل وحدت حق شد پدید. وہ کہتے ہیں توحید کی، اللہ کی وحدت کی مشیت کا سایہ جب پڑا وہ نقطہ بن گیا. یعنی نقطہ مشیت کا سایہ ہے. جسم والے کا سایہ تو نہیں تھا کہ پھیلتا، یہ بے جسم کا سایہ تھا اور وہ بھی اس کی مشیت کا، اس لیے نقطے میں سمٹا. اور کہتے ہیں مبدأ خط الف گردید پہ کچھ، اور پھر یہی توحید کے الف کا مبدأ بنا.
کیونکہ یہ نقطہ نہ ہوتا توحید کی الف نہ لکھی جاتی. وہ کہتے ہیں یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے از الف پیدا حروف، سارے حرف الف سے پیدا ہوئے. وَأَز حرف قرآن مجید، اور قرآن حرفوں سے ہی بنا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت سے الف کہہ سکتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو آیت نہ بنتی. نقطہ الف سے کہہ سکتا ہے اگر میں نہ ہوتا. کہہ سکتا ہے نا. اور یہی مقصد ہے قاضی صاحب میرے خیبر شکن کی تنہائی میں مانگی ہوئی دعا کا کہ وجودی من کا وظہور کا منی ولست تظہر لولا یا لم اکن لولاک. اے جلی بلکہ اے علی، اے عرشی علی، فرشی علی کی سن. تنہائی ہے، تو میری ضرورت، میں تیری ضرورت. نہ میری کارگاہ تیرے بغیر سجے، نہ تیرا کام میرے بغیر چلے. وہ کیسے؟ فلست تظہر لولا یا لم اکن لولا. پالنے والے تو نہ ہوتا مجھے وجود کون دیتا، اور میں نہ ہوتا تجھے ظہور کون دیتا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ از الف پیدا حروف ہو، از حرف قرآن مجید. حرف سارے حرف الف سے بنے، اور الف وہ کہتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بس حرف کلام واحد فرد وحید، اس واحد، اس وحید، اس تنہا، اس اکیلے اللہ کے کلام کی ہر آیت میں نہیں، ہر حرف میں شاہد موجود بر یکتا یہ مولا علی. دلیل ہے کہ قرآن کے ہر حرف سے علی جھانک رہا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عزیز مقتدر. ہم نے ویسے ہی پکڑ لیا جیسے عزیز پکڑا کرتا ہے. عزیز 92 دفعہ آیا تھا، اس کا باطن کون نکلا؟ اور آگے حضرت شاہ جی کیا ہے؟ مقتدر، اقتدار والا. عزیز بھی ایسا ویسا نہیں، صاحب اقتدار، صاحب قدرت. یا سورہ کہف میں اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کان اللہ علی کل شیء مقتدر، میں ہر شے پہ مقتدر ہوں. یا 2 دفعہ اس نے سورہ قمر میں علی کو مقتدر کہا ہے. یہ کیا وجہ ہوگی؟ اپنے آپ کو 1 دفعہ کہا، علی کو 2 دفعہ کیوں؟ کیونکہ علی کسی کا ظاہر ہے اور کسی کا باطن ہے. ایک تو یہی اخذ عزیز مقتدر، اور ایک بالکل سورہ قمر کی آخری آیت میں کہا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جو متقین ہیں وہ جنت میں اکیلے نہیں ہوں گے، ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی مجلس میں ہوں گے. تھک تو نہیں گے میرے دوست؟ ہاں، میرے نتیجے تک نہ تھکنا، پھر بھی
بے شک تک جانا. عزیز بھی علی. نہیں اسے بھی تھوڑا کھول کے نہ سمجھا دوں. قادر، قادرون، قادرین، قدر، قدرا، قدرا، تقدیر، یہ سارے لفظ قرآن میں آئے ہیں. قدرت نہیں آیا. ایک اور راز بتا دوں ملتان والوں. قادر واحد اور جمع صیغوں کے ساتھ 14 دفعہ آیا ہے. خدا کی قسم روا روی میں بڑے قیمتی راز میں تمہاری چولی میں ڈال دیا کرتا ہوں. قادر 7 دفعہ واحد کے صیغے سے، 7 دفعہ جمع کے صیغے سے. 14 قادر بتائے ہیں قرآن نے. اور اس کی جو گردان ہے اس کے مشتقات کی، وہ پتہ ہے کتنی دفعہ ہے؟ ساری آیتیں یہ جو لفظ میں نے بولے وہ پڑھے جائیں. قادر 14 دفعہ واحد اور جمع کے ساتھ. تقدیر کا لفظ 5 دفعہ. اور سارے مشتقات گردانے ملا کے 110 دفعہ. نہیں اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ 110 میرا کہنا تھا سارے چھت سے ٹکرا گئے ہو. معلوم ہوتا ہے کسی 110 والے سے کوئی رشتہ ہے تمہارا. چلو آؤ پھر اس نعرے کے بدلے ایک تحفہ دوں. آؤ اسے بڑا تحفہ میں نہیں دے سکوں گا پورے عشرے میں. تمہیں طریقہ بتاؤں قرآن کی ہر آیت سے علی نکالنے کا. قرآن کے ہر جملے سے علی نکالنے کا. قرآن کے ہر لفظ سے علی نکالنے کا. قرآن کے ہر حرف سے علی نکالنے کا. اللہ کے ہر اسم سے علی نکالنے کا. یہ تحفہ ہے جی. گزر جاتی ہیں، تحقیق
کے دعوے داروں کی اور یہ موتی ہاتھ نہیں آتے، بلکہ کائنات کی ہر حقیقت سے غازی صاحب علی جھلکے. خدا کی قسم ابھی یہاں سمجھنا ہے تو پھر کیسٹ لے کے سن لینا. بچے بھی بیٹھ کے جوڑا کریں گے. جس دن میرا کلیہ غلط ہو جائے میری گردن پہ خنجر پھیر دینا، بلکہ میں اپنی اشاعرہ خود نہ کاٹ لوں تو میرے نطفے میں شک. اور میرے دوستوں ہونا بھی چاہیے. ایک ہے اللہ، ایک ہے وجہ اللہ. میں ذرا تھوڑا پڑھا. وجہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ چہرہ. اور چہرہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو چھپا ہوا نہیں ہوتا. آپ کا سارا بدن لباس میں چھپا ہوا ہے، چہرے سے پتا چل جاتا ہے کس کا چہرہ. تو اللہ تو ہے غائب، وجہ اللہ علی ہوگا ہی اسی لیے نا کہ ہر چیز سے جھلکے. آؤ بتاؤں، پہلے تھوڑا سا ایک کلیہ ذہن میں رکھو. کائنات کتنے دن میں بنی؟ ماشاءاللہ تم تو سارے عالم ہو پڑھے لکھے. 6 دن میں. بنانے والا کون؟ اللہ. کتنے ہیں؟ 6 دن میں ایک نے بنائی. ذہن میں رکھنا، کائنات 6 دن میں بنی، ایک بنانے والا. 10 کا عدد کمال کا عدد ہے. وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، سورہ اعراف پڑھنا. فاتممناها بعشر، ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا موسیٰ سے کہ تورات دیں گے، مگر ہم نے 10 بڑھا کے اسے کامل کر دیا. جی. اور یہی کہیں 30 راتوں کی قسم نہیں کھائی اللہ نے. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. 10 کا عدد کمال کا. ہوا اگر اس کا کوئی اسم ذات ہو سکتا ہے تو وہ ہے ہوا، اور ہوا کے عدد ہیں 11. ہے کے 5. ہے حرف غیبت ہے. جب جلوے کے زینے پہ پڑھا تو ایک عدد بڑھ گیا تو واو کے ہوئے 6. تو اس طرح بنا ہوا. اسماء حسنہ ہے اللہ کے 99. 99 ناموں میں ہوا کے عدد شامل کرو نا تو علی کے عدد بنتے ہیں. اچھا اب ذہن میں رکھو، کلیہ بتانے لگا ہوں. 6 دن میں کائنات بنی، بنانے والا ایک، 10 کمال کا عدد. دعا دینا نہ دینا تمہاری مرضی، تحفہ تو لے جاؤ کیونکہ ممبر پہ بس موج میں آ کے وعدہ کر بیٹھا ہوں نا. 6 دن میں بنی، بنانے والا ایک، کمال کا عدد 10، ہوا کے عدد 11. قرآن کی کسی آیت کے، کسی جملے کے، کسی لفظ کے، کسی حرف کے، کسی حقیقت کے، عرش کے، کرسی کے، لوح کے، قلم کے، نور کے، کسی کے عدد نکال لینا. 6 دن میں کائنات بنی، ان عددوں کو 6 گنا کر دینا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. بنانے والا ایک تھا، ایک کا عدد بڑھا کے اس میں شامل کر دینا. کمال کا عدد 10 ہے، اسے 10 سے ضرب دینا. ہر شے پر ملکیت کا حق رکھنے والی ذاتیں 5 ہیں. جب صدی کو، سینکڑے کو 5 ملکیتوں میں تقسیم کیا جائے تو 20-20 میں بٹتی ہے. اس عدد 20-20 گراتے رہنا، جو بچ جائیں ہوا کے عدد 11 سے ضرب دینا، علی کے نام کے عدد کے برابر ہوگا.
سمجھ میں آ گئی بات یا سر سے گزر گئی؟ نہیں میں چلیے ایک مثال دے دوں. اللہ کے الف سے دیکھتے ہیں علی نکلتا ہے یا نہیں؟ الف کے عدد کتنے ہیں؟ آسان حساب کرو نا، بچے بھی سمجھ جائیں. ایک ہے نا، 6 دن میں کائنات بنی تھی، 6 کر دو. بنانے والے کتنے؟ ایک کا عدد بڑھا دیا، کتنے ہو گئے؟ 6 اور 1. کمال کا عدد 10، 10 سے ضرب دو، 10 7 70. اب 5 مالکوں میں بانٹنا شروع کر دو 20 20 سے. ایک 20 دیا 70 سے 50، دوسرا 20 دیا 30، اور 20 دیا 10 بچے. 10 کو 11 سے ضرب دو، 11 10 110. علی جس شے کے بھی نکالو گے یہی کلی آئے سامنے. فلسفہ دے دیا. ہاں کیونکہ وہ اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، وہ چھپا رہتا ہے، یہ چھپ ہی نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی ظاہر حقیقت ہے کہ یہ اپنی دشمنی تک نہیں چھپنے دیتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اپنا بغض نہیں چھپنے دیتا. ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے خطبے میں اپنے نانا کی حدیث نہیں پڑھی تھی؟ کیا ابن زیاد؟ میرے نانا نے کہا تھا کہ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، کہ علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کہا میری آقازادی نے کہ میرے نانا کی حدیث ہے، بغض علی، علی کا بغض علامت المکتوبۃ، لکھی ہوئی علامت ہے، علی جبہات اولاد الزنا، زنا زادوں کی پیشانیوں پر. حضرت شاہ جی دربار کے کونے سے ایک اٹھا، یا ابن ابی تراب، اے ابو تراب کی بیٹی، اپنے باپ کو اتنا بھی نہ پڑھا، کہاں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا. بی بی نے کہا ہکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوا ہوتا ہے. دوستو یہ نہیں ہے، بی بی نے کہا ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے. تو اتنا ظاہر ہے علی، کہیں نہیں چھپتا، نہ محبت کے پردے میں چھپتا ہے، نہ بغض کے پردے میں چھپتا ہے. قاضی مگر یہ تو اتنا ظاہر ہے کہ توحید کے پردے میں بھی چھپ جائے تو ہاتھ کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے.
لہجہ بتاتے ہیں نا اپنی طرف سے تو وہ گھٹاتے ہیں، حالانکہ ہم سے تو وہ بڑھا رہے ہیں. دیکھو نا، میں کہتا ہوں علی خود تھے، وہ کہتے ہیں نہیں لہجہ تھا. بصرے میں دو مجتہدوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی. ایک قائل تھا کہ میرا مولا خود تھا، دوسرا بحث کر رہے ہیں اتنا نہ لے جاؤں علی کو، علی کے لہجے میں اللہ بولا تھا. اب بحث ہو رہی ہے. اتفاقاً مجھ جیسا کوئی دیوانہ مسجد میں داخل ہوا. اس وقت وہ جو کہتا تھا علی خود تھے، اس کے منہ سے جملہ نکلا کہ پردہ وحدت میں نبی کی میزبانی علی نے خود کی، انسان بن. دیوانہ وجد میں لہرایا اور بولا بے ابھی من ہوا شبیہ الرحمان، میرا ابا قربان اس علی پر جو رحمان کی شبیہ بنا. میرا باپ صدقے اس کے جو رحمان کی شبیہ بنا. جو دوسرا کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھا خود تو مشرک تھے ہی، اس جاہل ملنگ کو بھی مشرک کر دیا نا. اوئے 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 بے وقوف، توبہ کر توبہ توبہ. علی نہیں تھا، اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا. میں نے کہا کیا کہا کہ اللہ علی کے لہجے میں. اب اس نے دھمال بھی ڈالی اور کہا بے ابھی و امی من ہوا شبیہ الرحمان، میرے ماں باپ دونوں قربان اس پر جس کی شبیہ اللہ خود بنا. جب تک تمہارا دل چاہے. تم اس لیے میں نے کہا تھا یہ تو ایسا ظاہر ہے کہ جس پردے میں توحید چھپتی ہے اس میں بھی نہیں چھپ سکتا. ہاں اب مانو نہ مانو، زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے میں نے آج تمہیں. دیا ہے نا، پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، مان تو لو. ہاں رزق اس کی جوتیوں کا صدقہ اتنا ملتا ہے جو تم سوچ ہی نہیں سکتے. ہاں عزیز اس میں غائب ہے علی، قدرت میں چونکہ محمد کا باطن تھا. مقتدر 110 دفعہ اپنی گردان میں یہ لفظ آیا اور 110 ہی عدد ہے تیرے مولا کے. تو یہاں ظاہر، لیکن لفظ قدرت قرآن میں نہیں آیا. ایک اور راز بتا دوں، شاء یشاء شاء نشا اشا یہ آیا ہے، لفظ مشیت قرآن پورے میں نہیں آیا. کیوں؟ مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح قدرت بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو چھپی شے کو اس نے قرآن میں ظاہر نہیں کیا. تو جس دن تیرے امام کا منبر لگے گا ملتان والوں، اس دن 12واں لسان اللہ لہجے میں کہے گا
جس نے کسی ظالم سے جو حق لینا ہو آئے میرے دربار میں. الیوم ظہرت قدرت اللہ، آج اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی. دیکھو نہیں میری تسلی نہیں ہوئی. اللہ صاحب قدرت ہے، اس نے قدرت کا نمونہ دکھایا. اس نے 14 بڑے معصوم بنائے، 1.25 لاکھ جزوی. اگر یہی رہے تو پھر جنت جھولیوں میں اتر آئے گی. اور جس دن تیرا امام آئے گا، بھول گئے میرے امام زمانہ پر پڑے ہوئے اشرے، یستغنون الناس عن حمام و حجام و طبیب. جب امام کا ظہور ہوگا، امام کی پوری رعیت غسل سے بے نیاز ہو جائے گی. شاید میری بات کی گہرائی تک سارے نہیں پہنچے. یولد لکل مومن الف ذکر، ہر مومن کے گھر 1000 بیٹا پیدا ہوگا. نسل بھی چل رہی ہے، غسل بھی نہیں ہے. اور ابھی میرے امام کی قدرت کا پتہ نہیں چلا، جو ایک نظر سے اپنی بشری رعایا کو صاحب تطہیر بنا دے. اس سے بڑا صاحب اقتدار کون ہو سکتا ہے؟ جی وہ پھر اپنے رعایا سے کہے گا میری جد کے بارے میں سوچتے تھے کہ اولاد پیدا بھی ہوئی اور ہمارے طریقے سے بھی نہیں، لو خود پیدا کر کے دیکھو. آج تک قدرت پردے میں تھی، آج بھی پردے میں ہے. جی جس دن اس قدرت نے پردہ ہٹا دیا، جی پھر سلطنت الہیہ سامنے آ جائے گی. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. اسلام کی تاریخ میں اگر شام کا دربار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا، سجاد مرنا جاتا اگر شام کا بازار. صرف سجاد نہیں، جس زمانے کے سردار کا میں نے ذکر کیا وہ آج بھی پردہ غیب میں لہور ہو رہا ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. 1250 سال ہوئے. باقر کا بابا تو 40 سال رویا، جسے 12 صدیاں ہونے کو آئیں. خدا واحد کی قسم، بس لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. مولا کے نائبوں نے پوچھا، مولا حسین کی شہادت پہ خون روتے ہو؟ فرمایا لو کان الحسین حیا لبکا ایضا تمن، اگر آج میری جد حسین بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری طرح خون روتے. اللہ اکبر. کہا پھر عباس پہ روتے ہو؟
کہا لو کان العباس حیا لبکا زندمن، عباس زندہ ہوتا عباس بھی خون روتا. اکبر کی جوانی پہ کہا اکبر ہوتا تو وہ بھی خون روتا. تو مولا روتے کیوں ہو؟ فرمایا جب میں چشم ولایت اٹھاتا ہوں مجھے کربلا کے صحرا میں زینب ننگے سر نظر آتی، جب میں علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں دیکھتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہاری آنکھوں کو اس غم کے سوا کسی اور غم میں اشک بار نہ کرے. نہیں بڑا روئے ہو، چیخیں یقیناً تمہاری کربلا والوں نے سن لی ہوں گی، لیکن یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں بولا میں نے، یہ وہ جملہ ہے جسے کعبے کے سائے میں سن کر تیرے مولا حسن کا جوان بیٹا ہائے کر کے مر گیا تھا. میرے سر پہ قرآن رکھ، ورنہ یہ شبیہ ہیں، میں ان کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا ہوں. حسن مثنیٰ سے چھوٹے ہیں، قاسم سے بڑے ہیں، نام سید حسین اسرم ہے. میرے مولا حسن نے بھائی حسین کی محبت میں نام حسین اسرم رکھا. بڑا صاحب غیرت اور اپنے بابا کی طرح فصیح. بس میں چھوڑنے لگا ہوں. جب حسین نے احرام توڑے نا مکے میں، یہ ساتھ تھا، یہ توڑ کے آگے آیا. حسن کے بعد حسین کو بابا کہا کرتا تھا. کہنے لگا بابا احرام کیوں توڑے؟ میں اپنے بابا کی طرح فصیح ہو بلی. ابھی خطبہ پڑھتا ہوں، سارے لوگ تیری بیعت کریں گے. میرے مولا نے گلے سے لگایا، کہا میرے حسین بیٹے کائنات میری بیعت کر لے، میں قتل سے بچ نہیں سکتا. اچانک رونے والوں کو خیال آیا، فرمایا بابا آپ مارے جائیں گے. فرمایا عباس بھی، اکبر بھی، حتیٰ کہ میرا شیر خار بھی، اصغر بھی تیر کا نشانہ بن جائے گا. چچا کے باہوں کے حلقے میں جیسوں تڑپا، جلدی جلدی باہیں چھڑائی. کہا بابا جلدی بتا، سارے مر جائیں گے، میری پھپھی کہاں جائے گی؟ میری پھپھی زینب کا کیا ہوگا؟ حسین نے کہا ننگے سر شام غریبہ میں نیزوں سے چادر چھنوا کے صحرائے کربلا میں پہرے دے گی. خون کی الٹی آئی، ہائے کر کے گرا، نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ